اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 801، 802، 803، 804، 805 اور 806۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ ان حدیث کو ہمارا کام ہے آپ تک پیغام حضور کا پہنچائیں۔ ترمذی شریف کا درس جس کی 800 احادیث آپ تک پہنچ چکی ہیں، اب آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اس دور کے محدثین نے اس دور کے مطابق ان کو لکھا۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو بندہ ناچیز آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر حدیث کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 801۔ اسود بن یزید بیان کرتے ہیں، حضرت ابن زبیر نے ان سے کہا، تم مجھے وہ حدیث سناؤ جو سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمہیں سنائی تھی۔ تو انہوں نے بتایا، سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہ بتائی تھی، یہ بات بتائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، اگر تمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کرتا اور اس کے دروازے دو دروازے بناتا، یعنی کہ پہلے ایک دروازہ ہے تو میں منہدم کر کے گرا کر اس کی دیواروں کو اس کے اندر سے 2 دروازے بناتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب حضرت ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کو منہدم کروا دیا اور اس کے 2 دروازے بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کعبے کی تعمیر نو کے عزم کا اظہار کیا، لیکن ممکنہ فتنے کے اندیشے کے پیش نظر عملاً ایسا نہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے کعبے کی تعمیر نو کی۔ البتہ حجاج بن یوسف اس نے بعد میں اس قدر تبدیلی کر دی تھی، مگر اکثر شکل ابھی بھی باقی رکھی گئی ہے اور موجود ہے۔ حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حتیم میں نماز ادا کرنا، حتیم کعبہ، 802 نمبر حدیث امام ترمذی نے کوٹ کی ہے۔ سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مجھے یہ بات پسند تھی، آپ کے دل میں یہ تشنگی تھی، خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر وہاں نماز ادا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آپ نے حتیم میں داخل کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم کعبہ میں حتیم میں نماز ادا کر لو، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے اسے بیت اللہ سے باہر رکھا تھا۔ حدیث نمبر 803۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اللہ، حتیم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو حتیم کے بارے میں بتا دوں۔ کعبے کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے جو اکثر فقہا کے نزدیک کعبے کا حصہ ہے، اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ حتیم کعبہ اور کعبہ کا حکم یکساں ہے، برابر ہے۔ جس طرح کعبے میں ہر نماز ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح اس حصے میں بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ حتیم کعبہ کے آداب اور فضائل بھی کعبہ معظمہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اور رکن یمانی کی فضیلت اور مقام ابراہیمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ہلکا کر دیا
اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ہلکا نہ کرتا تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری جگہ کو روشن کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود دیوار کعبہ میں نصب ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ قرار پایا، اور مقام سے مراد مقام ابراہیمی ہے۔ کعبے کے دروازے کے سامنے چند گز کے فاصلے پر مطاف کے آخری حصے میں واقع ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیمی دونوں جنتی پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کم کر دی، اور اگر ان کی روشنی کم نہ کی جاتی تو ان کی روشنی سے از شرق تا غرب ہر چیز چمک اٹھتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی معمولی چیز بھی دنیا کی اعلیٰ چیز سے برتر اور افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جنت بے مثل ہے، اسی طرح جنت کی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے۔ آئیے حدیث نمبر 805 سماعت فرمائیں۔ منا کی طرف جانا اور وہاں قیام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے منا میں ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھائیں، پھر آپ عرفات تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 806 اسی زمن میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر سے لے کر فجر تک کی نمازیں پڑھائیں، پھر آپ عرفات کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرات دی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، یعنی کہ میں نے پہلے کہا کہ کعبہ پاک کی وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ مقام والی ہے اور عظمت والی ہے، تو لہٰذا وہاں جا کر بندے کو جب موقع ملتا ہے تو کوشش کرے کہ ہر چیز کا ادب کرے، کیونکہ ادب پہلی سیڑھی ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت بندے کی کامیابی جب ہی ہوتی ہے جب آپ کے اندر ادب ہے، خیال ہے، اور یہ خیال جیسا کہ پچھلی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ تو پتھر ہے، میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے تمہیں بوسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً الحمدللہ ان حدیث سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، دین و دنیا کی بلائیوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ 806 حدیث جو ہیں آپ تک پہنچ چکی ہیں 1 بائی 1۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوست اس کام میں مشغول ہیں کسی بھی طرح سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔